طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے پیر و مرشد حضرت قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ حضرت قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کریم النفس اور شریف الفطرت بزرگ تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کی قربت میں انس و محبت کے دریا بہتے تھے اور سلف الصالحین کی یاد تازہ ہو جاتی، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سخی اور بہت عطا فرمانے والے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، تما نہیں، منع نہیں، جمع نہیں، یعنی لالچ مت کرو کہ کوئی دے، اور اگر کوئی بغیر مانگے دے تو منع مت کرو، اور جب لے لو تو جمع مت کرو۔ سبحان اللہ۔ تما نہیں، منع نہیں، جمع نہیں، یعنی لالچ مت کرو کہ کوئی دے، اور اگر کوئی بغیر مانگے دے تو منع مت کرو، اور جب لے لو تو جمع مت کرو۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کوئی عطر پیش کرتا تو خوش ہو کر اسے اس طرح دعا دیتے، عطر اللہ ایامکم، یعنی اللہ عز و جل تمہارے ایام معطر یعنی خوشبودار کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہنشاہ امم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد الفت تھی۔ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر لقوا کا شدید حملہ ہوا اور میرا آدھا جسم مفلوج ہو گیا۔ علالت اس قدر بڑی کہ سب لوگ یہی سمجھے کہ اب یہ جانبر نہ ہو سکیں گے۔ ایک رات میں نے رو رو کر بارگاہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے میرے پیر و مرشد میرے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے خادم بنا کر حضور کے آستانے پر بھیجا ہے، اگر یہ کسی خطا کی سزا ہے تو مرشدی کا واسطہ کہ مجھے معاف فرما دیں۔ تو اسی طرح غوث پاک اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہما کی سرکاروں میں بھی استغاثہ پیش کیا۔ جب مجھے نیند آ گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پیر و مرشد سیدی امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان دو نورانی چہرے والے بزرگوں کے ہمراہ تشریف لائے ہیں، اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ضیاء الدین، یہ دیکھو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسرے بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے جسم کے مفلوج حصے پر اپنا دست شفا پھیرا اور فرمایا اٹھو۔ میں خواب میں کھڑا ہو گیا۔ اب یہ تینوں بزرگ نماز پڑھنے لگے، پھر میری آنکھ کھل گئی۔
الحمدللہ عز وجل میں تندرست ہو گیا۔ مرشدی مجھ کو بنا دے تو مریض مصطفیٰ، مرشدی مجھ کو بنا دے تو مریض مصطفیٰ، از پہ احمد رضا یا غوث اعظم دستگیر۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، حضور سیدی قطب مدینہ پر وصال سے 2 ماہ قبل کچھ عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ کچھ ارشاد فرماتے تو سمجھ میں نہ آتا، بعض اوقات بار بار فرماتے آئیے قبلہ من تشریف لائیے۔ ایک بار حاضرین نے دیکھا کہ آپ ہاتھ جوڑ کر کسی سے التجا فرما رہے ہیں کہ مجھے معاف فرما دیجئے، کمزوری کے باعث میں تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہو پا رہا۔ کچھ دیر کے بعد حاضرین کے استفسار پر ارشاد فرمایا کہ ابھی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام حضور سرکار بغداد سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے پیر و مرشد سیدنا احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان تشریف لائے تھے۔ 4 ذوالحجۃ الحرام 1401 سن ہجری بمطابق 2 اکتوبر 1981 بروز جمعہ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے مؤذن نے اللہ اکبر کہا اور سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ شریف پڑھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ بعد غسل شریف کفن بچھا کر سر اقدس کے نیچے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مقصورہ شریف کی خاک مبارک رکھی گئی۔ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دلبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کا غسالہ شریف اور مختلف تبرکات ڈالے گئے۔ پھر کفن شریف باندھا گیا۔ بعد نماز عصر درود و سلام اور قصیدہ بردہ شریف کی گونج میں جنازہ مبارک کو اٹھایا گیا۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ بالآخر بے شمار سوگواروں کی موجودگی میں سیدی قطب مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی آرزو کے مطابق جنت البقیع کے اس حصے میں جہاں اہل بیت اطہار علیہم رضوان آرام فرما ہیں، وہیں سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر انوار سے صرف 2 گز کے فاصلے پر سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ پر رحمت نازل ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے پیر و مرشد سے بڑی محبت کرتے ہیں اور ہم بھی امیر اہل سنت سے محبت کرتے ہیں۔ تو آج یوم عرس ہے، تو ایصال ثواب کے حوالے سے ہی ہم جمع ہیں، تو اسلامی بھائی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کی نیت سے بھی انشاءاللہ ماہ ذوالحجۃ الحرام میں ہم مدنی قافلے میں ضرور سفر کریں گے، کیونکہ مدنی قافلے میں سفر کرنے میں نیکیاں زیادہ حاصل ہوتی ہیں، کیونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے یہ سنتیں سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو وہ اسلامی بھائی جو مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسلامی بہنیں بھی موجود ہیں، وہ چاہیں تو اپنے گھر سے محارم جو ہیں آپ کے بچوں کے ابو ہوں، بھائی ہوں، والد صاحب ہوں، ان کو بھی تیار کریں کہ وہ ماہ ذوالحجۃ الحرام، کیونکہ ویسے یہ بڑے مبارک دن ہے اور اس کے فضائل ہم دیکھ ہی رہے، سن رہے، مدنی چینل پر بھی الحمدللہ بیان ہو رہے ہیں کہ ماہ ذوالحجۃ الحرام میں روزے رکھنے کے، رات کو عبادت کرنے کے کتنے ثواب ہیں۔ تو ماہ ذوالحجۃ الحرام میں اور بھی بے شمار مواقع ہیں، بزرگوں کے ایام منائے جاتے ہیں۔ تو آج کے اس اجتماع میں ہم نے نیت کی ہے کہ